السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب جلیل آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کے امور میں برکت عطا فرمائے، آپ کو تکریم سے نوازے دنیا و آخرت میں، اور محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت آپ کے لیے واجب فرما دے۔ یہ مسنون دعا ہے، مختلف کتب احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ اس کی تمام اسناد، اس متن کی تمام اسناد جو مختلف کتب احادیث میں روایت ہوئی ہیں، اسناد عادل ہیں اور مستند ہیں۔ اللہم، اللہ اسم ذات، لفظ اللہ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس طرح لفظ اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اہل علم کا، اہل ادب کا قریب قریب اس پر اتفاق ہے کہ اس لفظ کا کوئی مادہ، مصدر یا مخرج نہیں ہے، مادہ تخریج نہیں ہے۔ جس طرح عربی کے تمام الفاظ کا مادہ تخریج بہر صورت ہوتا ہے، اس کا نہیں ہے۔ صرف احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ نے لاہیتن کو اس کا مادہ تخریج قرار دیا ہے، یا لاہتن کو، لیکن باقی اہل ادب ان سے بالکل اتفاق نہیں کرتے۔ اللہ اسم ذات، ہم یہ ضمیر متصل ہے، تمام صفات عالیہ ربانی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کی تمام صفات، تمام اسماء، یعنی جب ہم ندا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کی رحمتیں ہیں کہ یہ ارشادات اور تلقینات ہمیں مرحمت فرمائے۔ اللہم، اے اللہ ستودہ صفات والا صفات، انی بے شک میں، اسألکا آپ کریم سے سوال کرتا ہوں، موجبات رحمتک، موجبات ایسے اعمال جن کو میں بجا لاؤں، رحمتک اور تیری رحمت واجب ہو جائے، ایسے صالح اعمال جو ریا اور عجب سے پاک ہوں، اخلاص اور خشیت سے شادکام ہوں، ان اعمال کو میں بجا لاؤں تیری ہی توفیق سے اور تیرے حبیب کی نظر کرم سے، پھر ان اعمال کی وجہ سے تیری رحمت واجب ہو جائے میرے لیے۔ وعزائم مغفرتک، اور اے کریم جو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنی مخلوق کی، اپنے بندوں کی مغفرت فرماؤں گا، میں تیرے اس ارادے اور عزم کا مستحق قرار پاؤں کہ میری مغفرت میرے لیے لازم ہو جائے۔ والسلامۃ من کل اسم، اور میں تیرے اس طرح حوالہ تحفظ میں آ جاؤں کہ ہر گناہ سے میں محفوظ و مامون اور سالم رہوں، سلامتی میرا مقدر بنے۔ والغنیمۃ من کل بر، اور ہر نیکی کی غنیمت مجھے ملے، ہر نیکی کی غنیمت۔ الفاظ کا اصل تلفظ ترجمے سے تو نہیں آتا، بہت اعلیٰ کلام ہے، عربی ادب کی انتہا ہے، عربی مبین کی انتہا ہے، اور افصح العرب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کلام کر رہے ہیں، صاحب جوامع الکلم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں اور مناجات سکھا رہے ہیں اپنی امت کو۔ والغنیمۃ من کل بر، جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کی غنیمت، ان کا ارق المعروف اور ان کا زبدہ مجھے نصیب ہو۔
والفوز بالجنت، اور آخر دم میں جنت سے بہرور ہو جاؤں، جنت کا مسکن و مکان مجھے میسر آ جائے جو تیرا بزمی دیدار ہے، والنجات من النار، اور میں تیری سخت سے ناراضگی سے بچ جاؤں۔ صوفیاء کرام نے نار کا ترجمہ آگ نہیں کیا ہے، صوفیاء کرام نے نار کا ترجمہ، اس کا مادہ تخریج جو ہے وہ نیرہ رکھا ہے، اور وہ اس کو بعد، دوری کی معنوں میں لیتے ہیں۔ وَالنَّجَأْتَ مِنَ النَّارِ، کہ میں تیری تلعین سے، تیری دوری سے، تیرے بعد سے اور تیرے ہجر و فراق سے محفوظ رہ جاؤں۔ جنت مقام وصال ہے، مقام دیدار ہے، اور نار کیا ہے؟ دوری ہے۔ اللہم، اے اللہ ستودہ صفات، احسن، حسین کر دے۔ یہ جو حسنہ ہے یہ عربی زبان کا کمال کا لفظ ہے۔ حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ہم زمین میں بیج بوتے ہیں، وہ دانہ پھٹتا ہے، فلق ہوتا ہے، فالق الاصباح، فالق الحبہ، اسے پھاڑتا ہے، وہ قوم پلوت پر آتی ہے، سخت زمین کو پھاڑتی ہے، پھر اس کا تنا تناور ہوتا ہے، شاخیں، پتے، پھول، پھل، پھر پھل پکتا ہے، ہم اس کو حاصل کرتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، تراشتے ہیں، خراشتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، معدہ میں پہنچتا ہے، لطیف اجزاء قلب میں پہنچتے ہیں، دل میں، آرگینک ہارٹ میں، وہاں ان سے خون بنتا ہے، وہ خون جسم میں، رگوں میں، شریانوں میں، وریدوں میں ترسیل کرتا ہے، تسریع کرتا ہے، اور اس سے توانائی بنتی ہے، انرجی، جس پر جسم کے افعال و اشغال کا دار و مدار ہے۔ یہ حسنہ ہے، تو حسنہ اونچا لفظ ہے، حسنہ اونچا لفظ ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا، اے اللہ ہماری عاقبت کو حسین بنا دے، فی الامور کلہا، تمام امور میں، خواہ وہ دنیا سے متعلق ہوں، برزخ سے ہوں یا عقبہ سے ہوں۔ واجرنا من خزی دنیا، اور دنیا کی خجالت سے، رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھ، وعذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے۔ اللہم، اے کریم رب والا صفات، اقسم لنا، ہمارے لیے مقسوم کر دے، ہمیں نصیب کر دے، ہمیں مرحمت فرما دے، خشیت کا، اپنی ایسی خشیت، خشیت کا ترجمہ خوف نہیں ہے، خشیت کا ترجمہ وہ وجد ہے، وہ ورع ہے، وہ زہد ہے، وہ عشق ہے، وہ الفت ہے، وہ محبت ہے، وہ مودت ہے، جو قلب انسانی میں، قلب عارف میں اپنے محبوب حقانی، جلوہ یزدانی کی ہوتی ہے۔ من خشیتک، اپنی ایسی خشیت، ما تحول به بیننا و بین معصیتک، جو حائل رہے میرے اور تیری معصیت کے درمیان، جو اس طرح حائل ہو جائے کہ مجھے تیری معصیت سے، تیری نافرمانی سے دور رکھ کے، اور میں ان امور کا ارتکاب بالکل نہ کروں جس سے آپ، اے میرے محبوب یزدانی، محبوب حقانی، کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ خشیت ایسی ہو کہ یہ فصیل ہو میرے اور گناہوں کے درمیان، وَمِن طاعتک، اور یہ ایسی خشیت ہو کہ مجھے تیری طاعت پر، فرما برداری پر آمادہ کر دے۔ ما تبلغنا بہا جنتک، اور میں ان معصیتوں سے بچتے ہوئے اور طاعت شار ہوتے ہوئے تیرے مقامی دیدار پر پہنچ جاؤں،
ومن الیقین، اور مجھے حق الیقین میسر ہو جائے تیری دیدار سے، میں شاد کام ہو جاؤں، ما تحون بھی علینا، اور ایسی خشیت ہو، مصائب الدنیا، جو دنیا کے مصائب کو میرے آگے تسخیر کر دے، تحلیل کر دے، مجھے سب کچھ آسان لگے، تیری خشیت کا غلبہ اتنا ہو کہ سب کچھ میرے آگے ناپید ہو جائے، کل عدم ہو جائے۔ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، اور ہمیں متاع عطا فرما ہمارے کانوں کی، کہ سماعت کا حق ادا کریں، وَأَبْصَارِنَا، اور ہماری آنکھوں کی کہ بصارت و بصیرت کا حق ادا کریں، وَقُوَّتِنَا، اور ہمیں ایسی قوت روحانی و جسمانی دے دے، مَا أَحْيَيْتَنَا، کہ جو آپ نے زندگی کے مقاصد متعین فرمائے، ان غایات و مقاصد سے ہم بہرور ہوں، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اور اللہ ہمارے وارث بھی بنا دے، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا، اور اللہ ان کے خلاف ہمیں تحمل بھی دے دے، عزیمت و استقامت بھی دے دے، حوصلہ اور صبر بھی دے دے، جو ہم پر یورش کرتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، وَانْصُرْنَا، اور ہماری نصرت فرما، عَلَى مَا عَادَنَا، ان لوگوں کے خلاف جو ہم سے مخاصمت اور عداوت رکھتے ہیں اور ہم پر تعدی کرتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ کہیں یہ مصیبتیں دین کے راستے میں ہمارے لیے حائل نہ ہو جائیں اور تیرے دین پر ہم مقاومت رکھیں، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ ہمنا، اور اے اللہ یہ جو ہمارے ہموم ہیں، پریشانیاں ہیں، حزن ہیں، غم ہیں، الم ہیں، ان کو، یہ دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے بڑا نہ کر، ان کو ہماری نظروں میں چھوٹا کر، تاکہ ہم ان پر متصرف ہوں اور یہ چیزیں ہمارے لیے مسخر ہوں، وَلَا مَبْلَغْ عِلْمَنَا، اور ان چیزوں کو ہمارے مبلغ علم کے راستے میں حائل نہ کر کہ ہم تیری معرفت اور انابت کے راستے پر رواں دواں رہیں، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمْنَا، اور اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جن کے اندر رحم نہ ہو، جو رحمانیت اور رحیمیت کا پرتو نہ رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کر، ہمارا معاملہ عادلین کے ساتھ وابستہ کر دے، آمین یا رب العالمین۔